بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کیوں خراب ہوئے، کیا آگے چل کے ان میں کوئی بہتری آ سکتی ہے یا یہ مزید خراب ہوں گے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ تعلقات جو ہیں یہ خراب ہونے کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو ناظرین، جب ملیشیا کے صدر ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کوالالمپور میں ایک کانفرنس بلائی تھی جس میں کہ اسلامی ممالک کو انہوں نے بلایا، اور وہ کانفرنس جو تھی وہ عمران خان اور طیب اردگان اور ڈاکٹر مہاتیر محمد کے درمیان پہلے بات ہوئی تھی۔ یہ تینوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس میں وہ کانفرنس اور اس کے علاوہ ایک ٹی وی اسٹیشن جو ہے اس کا قیام بھی اس میں شامل تھا۔ اس میں یہ تھا کہ او آئی سی چونکہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کی نمائندگی کرنے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں رہی، اور یہ جب بھی مسلمانوں کے ساتھ کہیں ظلم زیادتی ہوتی ہے تو او آئی سی اس سلسلے میں اپنا مثبت رول ادا کرنے میں فیل ہو چکی ہے۔ اس لیے یہ مسلمان ممالک کی یہ ضرورت ہے کہ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے کہ جس میں جب بھی کسی مسلمان ملک کے ساتھ کوئی دوسرا ملک زیادتی کرتا ہے تو مسلمان ممالک کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے ایک ایسا مضبوط پلیٹ فارم جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ ان تینوں جو بڑے لیڈران ہیں مسلم امہ کے، جس میں طیب اردگان، عمران خان اور ڈاکٹر مہاتیر محمد، ان کے درمیان وہ بات چیت چونکہ ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ہی انہوں نے ڈاکٹر مہاتیر محمد نے وہ کانفرنس بلائی تھی، اور جس میں پھر سعودی عرب کا دباؤ آیا کہ عمران خان پہ دباؤ آیا کہ آپ وہاں نہ آ جائیں، اور اس دباؤ کی وجہ سے وہ پریشر جو تھا سعودی عرب کا اس کو عمران خان برداشت نہ کر سکے، اور وہ پھر وہاں جانے سے رک گئے۔ تو ابتدا تو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب ہونے کی یہاں سے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر کشمیر کا ایشو، اس پر پاکستان کا مطالبہ یہ تھا سعودی عرب سے کہ آپ کشمیر کا جو ایشو ہے اس پر کھل کر بیان کیوں نہیں دیتے، اور وہ آپ کو دینا چاہیے۔ سعودی عرب نے چونکہ اس وقت وعدہ تو کیا تھا کہ ہم اجلاس بھی بلائیں گے اور بیان بھی دیں گے اور پوری مدد بھی کریں گے، لیکن وہ وعدہ جو انہوں نے پورا نہیں کیا، تو پاکستان کو ایک دکھ یہ بھی تھا۔ اور تیسرا یہ کہ جب بابری مسجد شہید کر کے تو اس کی جگہ پہ اب ان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے جو فیصلہ دیا کہ وہاں پہ وہ رام مندر، جو ان کا پرانا مطالبہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اسی جگہ پر پہلے رام مندر ہوا کرتا تھا، اور اس کو وہ بابر بادشاہ کے زمانے میں یعنی انہوں نے اس کو شہید کر کے مغلیہ دور حکومت میں تو انہوں نے رام مندر کی جگہ پر بابری مسجد بنائی تھی۔ یہ انڈیا والوں کا ایک کلیم ہے۔ تو اسی پر ان کی سپریم کورٹ نے یہ انہیں اجازت دے دی تھی کہ آپ وہاں پہ رام مندر تعمیر کر سکتے ہیں۔ تو اب جب وہ رام مندر کی تعمیر کا کام انہوں نے شروع کیا تو پھر بھی تمام مسلمان جو ہیں انہیں وہ تکلیف ہوئی، اور انہوں نے اپنی آواز بلند کی، تو جس میں پاکستان اور ترکی تو سب سے آگے تھے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے اس پر بھی کوئی بیان نہیں آیا۔ تو ایک تیسری وجہ یہ بھی تھی تعلقات خراب ہونے کی۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ تھی کہ جب عمران خان کی حکومت آئی، اور عمران خان پہ اس وقت چونکہ مشکل وقت تھا معاشی لحاظ سے، ہمارا ملک اس وقت معاشی لحاظ سے بہت مطلب کمزور تھا، اور عمران خان نے اس وقت عرب ممالک کے دورے کیے اور ان سے مدد طلب کی، جس پر انہوں نے $3 ارب رقم دی، اور کوئی $3 ارب کا کوئی تیل جو تھا وہ ادھار دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اب وہ جو $3 ارب انہوں نے دیے تھے وہ بھی بات بات پہ وہ تانا دیتے، اور جب بھی کوئی ان کی بات نہیں مانی جاتی تھی تو وہ کہتے ہمارے پیسے واپس کرو۔ تو ایک وجہ تعلقات خراب ہونے کی یہ بھی تھی۔
اب پاکستان چونکہ ان کے بار بار سے کا جو دباؤ ہے پریشرائز کرنا، اس سے انتہائی مجبور ہو چکا تھا. تو اس مجبوری کے عالم میں پھر پاکستان کے پاس اور راستہ بھی کوئی نہیں تھا. تو پاکستان نے یہ پھر فیصلہ کیا کہ ان کے دباؤ سے آزاد ہونے کے لیے یہی ہے کہ ان کی رقم واپس کی جائے، اور ان پہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ان پہ دباؤ ڈالیں کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے کہ کشمیر کے معاملے پر آپ کانفرنس بلائیں گے OIC کی، وہ بھی نہیں آپ نے بلائی. تو یہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہوئے. اور اس میں سعودی عرب کی کچھ مجبوریاں جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں. تو سعودی عرب کی سب سے بڑی مجبوری جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ کہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے، 1 ارب 20 کروڑ آبادی ہے ان کی. تو اتنا بڑا جو ملک ہے اس کے ساتھ سبھی دنیا کے ممالک تجارت کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. تو سعودی عرب کی بھی انڈیا کے ساتھ بہت بڑی تجارت چل رہی تھی. ٹائمز آف انڈیا کے مطابق دیکھا جائے تو کچھ $100 ارب کی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی انڈیا میں پہلے سے ہو چکی ہے، اور مزید انویسٹمنٹ کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا ہے. اس کے علاوہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اور وہاں جتنی بھی ٹریفک چلتی ہے تو تیل پر ہی چلتی ہے. تو تیل تو وہ منگواتا ہے، اور جو تیل وہ باہر سے منگواتا ہے اس کا 17% جو ہے وہ سعودی عرب سے منگواتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی ایک تجارت ہے. تو سعودی عرب کو ایک ڈر یہ بھی ہے کہ اگر ہم انڈیا کے خلاف کوئی بیان بازی کرتے ہیں تو ہماری ساری تجارت جو انڈیا میں ہے وہ ڈوب جائے گی. تو یہ سعودی عرب کی اپنی مجبوری ہے. تو یہ ساری مجبوریاں جو ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے اور آگے کی طرف دیکھا جائے تو کیا یہ دوبارہ تعلقات پاکستان کے اور سعودی عرب کے بہتر ہو سکتے ہیں یا یہ آنے والے دنوں میں مزید کشیدہ ہوں گے. اس سے اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو امید یہی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے وقت میں سعودی عرب کو بھی ہماری ضرورت ہوگی، اور وہ بھی سوچے گا، کیونکہ موجودہ وقت میں سعودی عرب نے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات کشیدہ ہیں، یمن کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور اس کے علاوہ اگر وہ پاکستان کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کشیدہ کر لیتا ہے تو میرا خیال ہے یہ وہ بھی افورڈ نہیں کر سکے گا. اور پاکستان پہ سعودی عرب کو جو امیدیں ماضی میں تھیں، جو بیانات ماضی میں سعودی عرب نے دیے، سعودی عرب نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں جب بھی ضرورت پڑے گی تو پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے، بلکہ ہم خود ہیں. تو یہاں تک تو وہ ہمارے اوپر بھی انحصار کرتے ہیں، اور ہمیں بھی ان کی مجبوری ہوتی ہے، بہت سی جگہوں پہ ہوتی ہے. اب اگر وہ ہمیں تیل دینا بند کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک مجبوری ہوگی. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ایک رستہ ہمارے پاس یہ ہے کہ جب چائنا نے ایران کے ساتھ ایک بہت ہی بھاری انویسٹمنٹ جو ہے وہ شروع کی ہے، یعنی $400 ارب کی انویسٹمنٹ چائنا نے ایران میں کرنے کا اعلان کیا ہے. اور $400 ارب کی انویسٹمنٹ میں جب وہ اتنی انویسٹمنٹ کرے گا تو چائنا جو ہے وہ دنیا میں جو تیل کا امپورٹر ہے اس میں سب سے بڑا ملک ہے، کہ سب سے زیادہ تیل دنیا میں جو جتنے بھی تیل والے ممالک عرب ممالک ہیں ان سے جو لوگ تیل خریدتے ہیں، سب سے بڑا گاہک جو ہے تیل کا وہ چائنا ہے. تو چائنا ان سے تیل خریدے گا. باقی ہم تو اس لیے نہیں خرید سکتے کہ ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور جو کمزور ممالک ہوتے ہیں وہ پھر پابندیوں کی پرواہ تو انہیں ضرور ہوتی ہے، وہ اس طرح پابندیوں کو توڑ کر چائنا اپنا اس کے ساتھ ایران کے ساتھ وہ اس طرح سے بزنس نہیں کر سکتے. تو ہماری تو مجبوری ہے، لیکن چائنا کی تو مجبوری نہیں ہے. چائنا تو امریکہ سے نہیں ڈرتا، وہ تو پابندیوں کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اسے تیل بھی خریدے گا. اب وہ جو تیل اس سے خریدے گا وہ تیل جو ہے وہ پاکستان کے راستے سے ہی چائنا جائے گا. تو اس سے یہ ہمیں امید ہے کہ جب وہ ہمارے راستے سے گزر کے تیل جائے گا تو اگر سعودی عرب نے ہمیں دوسری طرف سے بلیک میل کیا، یعنی ہمارا تیل بند کیا، تو پھر ہمارے پاس ایک راستہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تیل سعودی عرب کی نسبت ایران کا جو تیل
وہ بذریعہ چائنا ہمیں جو ملے گا وہ اسے سستا ملے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں بھی امید ہے کہ سعودی عرب اس بات کو ضرور سوچے گا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ پاکستان ہی سوچے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو جو انہوں نے شاہ محمود نے جو بیان دیا ہے اس پہ وہ سخت بیان تھا، اس پہ معذرت کرنی چاہیے. ہمارے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح احسن اقبال نون لیگ کے جو ہیں انہوں نے عربی میں ٹویٹ کیا ہے، اور سعودی عرب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے تو اردو میں یا انگلش میں ٹویٹ بھی نہیں کیا، عربی میں کیا، تاکہ سعودی عرب والے پڑھ لیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں یا نون لیگ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہ مذمت کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی کی اور پاکستانی حکومت کی، اور وزارت جو خارجہ ہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خارجہ پالیسی ان کی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے. تو اس طرح کی تنقید نون لیگ تو کر رہی ہے، اور کچھ اور بھی اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ تنقید کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے ناظرین کہ پاکستان جو ہے اس نے بھی اپنی عزت بحال کرنی ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ برابری کی بنیاد پر ہمارے ساتھ سعودی عرب اپنے تعلقات رکھے. یہ نہ ہو کہ وہ جب چاہیں اپنی مرضی کا فیصلہ ہم سے کروائیں اور جو بات ہم کہیں وہ نہ مانیں، اور مسلسل ہمارے اوپر ہی وہ اپنا پریشر ڈالتے رہیں. تو ناظرین مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سعودی عرب ایسے حالات میں ضرور سوچے گا، اور آنے والے وقت میں اب چونکہ پاکستان نے ان کا $1 ارب جو ہے وہ واپس بھی کر دیا، تو امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقت میں تعلقات ہمارے جو ہیں ان میں بہتری ہو سکتی ہے، اور سعودی عرب اس پہ ضرور سوچے گا. تھینک یو.